الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ پچھلی جو ویڈیو ہے اس کی کنٹینیوشن ہے جو ہم نے لاسٹ ٹائم بنائی تھی، جس میں اینٹی نیٹل کیئر کے بارے میں بات ہوئی تھی۔ اینٹی نیٹل کیئر مطلب دوران حمل جو ہے وہ معائنہ کروانا ضروری ہوتا ہے۔ ڈیٹیل سے آپ پچھلی ویڈیو دیکھ لیں، آج ہم اس کو کنٹینیو کریں گے، کچھ مزید چیزیں ایڈ کریں گے۔ اچھا، اب آپ جب اینٹی نیٹل کیئر کی بات کرتے ہیں یا دوران حمل معائنے میں ایسی کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ دوران حمل معائنے میں سب سے پہلے تو اسکریننگ ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ اسکریننگ ٹیسٹ میں جیسے کہ آپ کے جو ڈاکٹر ہیں گائنیکولوجسٹ وہ CBC کروائیں گے، جس میں آپ کے خون کا لیول HB لیول دیکھ لیں گے، کوئی انفیکشن ہوگی وہ دیکھ لیں گے۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ کو کوئی اور مسئلہ ہو تو وہ ساتھ ہی چیک کر لیں گے۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ کا بلڈ گروپ چیک کر لیا جائے گا، اور اس کے علاوہ آپ کی شوگر لیول ایک دفعہ چیک کیا جاتا ہے، کیونکہ ڈیورنگ پریگنینسی یا دوران حمل جو ہے وہ شوگر ہونے کا شوگر کی بیماری ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، تو شوگر لیول بھی چیک ہونا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے کوئی پیشاب کا ٹیسٹ، چھوٹے پیشاب کا، اور ایک بیماری ہوتی ہے سفلس، اس کے لیے VDRL ٹیسٹ ہوتا ہے، وہ ضروری ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ کے ہیپاٹائٹس B/C کے ٹیسٹ ہوں گے، اور گلڑ کے ٹیسٹ، تھائرائڈ کے ٹیسٹ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں۔ تو یہ سارے ٹیسٹ جو ہیں اسکریننگ ٹیسٹ ہیں، یہ اینٹی نیٹل کیئر میں ضروری ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کی ڈاکٹر سمجھتی ہیں کہ انہیں کوئی اور ٹیسٹ کی ضرورت ہے، کسی اور رپورٹ کروانے کی ضرورت ہے، تو وہ بھی وہ ساتھ ساتھ ان 9 ماہ میں جو ہے وہ کرواتی رہیں گی۔ ایک ساتھ میں جو ہے الٹرا ساؤنڈ وقتاً فوقتاً وہ کرتی رہیں گی، تاکہ بچے کی گروتھ پہ مانیٹر کی جا سکے، اور اگر کوئی اب نارملٹی ہو تو اس کو ٹائملی جو ہے ایڈریس کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ جو آپ کی ڈاکٹرز ہوں گی وہ فولک ایسڈ کی سپلیمنٹیشن کریں گی۔ فولک ایسڈ بہت زیادہ اہم ہے، کیونکہ اگر فولک ایسڈ کی کمی ہوگی تو بچوں کو کمر کا پھوڑا یا دماغی مسئلہ بن سکتا ہے۔ اس کی بھی ڈیٹیل ویڈیو آلریڈی آ چکی ہے، آپ اس کو دیکھ لیجیے گا۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ فردر پلاننگ میں پھر جو اس وزٹ اینٹی نیٹل وزٹس ہوتے ہیں، اس میں آپ کی جو ہے موڈ آف ڈیلیوری پہ بھی بات ہوگی، کہ مطلب بچہ نارمل ہونے والا ہے یا C سیکشن ہے، وہ ساری چیزیں بھی جو ہیں اینٹی نیٹل وزٹس کا حصہ ہوتی ہیں، ان کو بھی پلان کیا جاتا ہے۔ اب ڈیلیوری کے بعد جو ہے بچے کے لیے جو ہے چائلڈ اسپیشلسٹ کی ضرورت ہوتی ہے، بچے کو چیک اپ ان سے کروانا ضروری ہوتا ہے، اور ساتھ میں جو ہے جو مدر کو ڈیلیوری کے بعد کے پرابلمز ہیں ان کے لیے الگ سے چیک اپ کی ضرورت ہوتی ہے، اور جو اس بریسٹ فیڈنگ کے ریلیٹڈ مدر کو گائیڈ کیا جاتا ہے اس سارے حمل کے بعد جو ہے کہ پریگنینسی جب ڈیلیوری ہو جاتی ہے۔ اب یہ باتیں تو ہو گئیں، اس کے بعد ہم اس میں دیکھ لیتے ہیں کہ جو ڈیورنگ پریگنینسی جو ہے کچھ پیچیدگیاں یا کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں۔ اس میں ویسے تو بہت زیادہ کمپلیکیشن ہے، موٹی موٹی دیکھ لیتے ہیں۔ مدر کو جو ہے ڈائبٹیز ہو سکتی ہے، مدر کو بلڈ پریشر کا مسئلہ بن سکتا ہے، مدر کو ایک کنڈیشن ہوتی ہے اس کو ہم پری ایکلیمشیا کہتے ہیں، اور ایک ایکلیمشیا ہوتا ہے۔ ان دونوں بیماریوں کا بھی ایشو ہو سکتا ہے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ بلڈ پریشر بڑھتا ہے، وہ گردوں پہ اثر کرتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہمارے جسم میں پروٹین ہوتی ہے وہ لاس ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ اگر ایکلیمشیا ہوگا تو اس میں جھٹکے بھی لگ سکتے ہیں۔ تو ان ساری کنڈیشنز میں آپ نے ریگولر فالو اپ رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مدر کو انفیکشن ہو سکتی ہے، انیمیا پریگنینسی کا ایشو بن سکتا ہے۔ اس کے ایکٹوپک پریگنینسی خدا نخواستہ ہو جائے، ایکٹوپک پریگنینسی سے مراد ہے کہ یوٹرس کے علاوہ کہیں بھی اگر فیٹس بن جائے گا اور بچہ امپلانٹ ہو جائے تو اس کو ایکٹوپک پریگنینسی کہتے ہیں۔ تو اگر یہ ایشو ہو تو یہ ایمرجنسی ہوتی ہے، اس میں ہم نے فوراً جو ہے میئرز لینے ہوتے ہیں۔ تو جیسے ہی آپ کو معلوم ہو کہ آپ کے جو پیریڈز مس ہوئے ہیں
جو آپ پریگنینسی ٹیسٹ کروا کے اپنے ڈاکٹر سے جو ہے مزید کانٹیکٹ کریں اور مزید جو ہے یہ سارا اینٹی نیٹل وزٹ پلان کر لیں. شکریہ.